السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت عطا فرمائی. اللہ نے ہمیں بدنی عبادتیں بھی عطا فرمائی، ہمیں مالی عبادتیں بھی عطا فرمائی، قولی عبادتیں بھی عطا فرمائی. ہر طرح کی عبادات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. چونکہ چاہے بدن ہو، چاہے بولنے کی طاقت ہو، چاہے مال ہو، سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. جب سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کی گئی نعمتوں کے متعلق احکامات بھی عطا فرمائے. بدن اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو کیسے اللہ پاک کی عبادت میں لگانا ہے، کیسے اللہ کی فرما برداری میں لگانا ہے، وہ ہمیں اللہ نے بتایا. مال ہمارے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. ہم جب دنیا میں آئے تو خالی ہاتھ تھے، 1 روپیہ بھی ہمارے پاس نہیں تھا، تو اللہ پاک نے دیا. جب ہم نے جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے، کچھ لے کے نہیں جانا. تو یہ زندگی ملنے اور موت تک کے درمیان جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، مال بھی انہی میں سے ایک ہے. تو اس کے احکامات بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. یہ شاہی عطایا ہیں، شاہی ہدایا ہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی عطائیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئے ہدیے. اللہ تعالیٰ کی عطا وہ کیسے استعمال کرنی ہے وہ بھی ہمیں اللہ رب العزت نے بتائی. اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے پر، اپنے راستے میں مال خرچ کرنے پر ہمیں قرآن میں بڑی ترغیب دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی ہے. مال کا خرچ کرنا قرآن پاک کی پہلی آیت کے اندر بھی اللہ نے ذکر فرمایا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایمان والے کون ہیں؟ متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز ادا کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں، اسلام کا سب سے بڑا حکم وہ نماز ہے، سب سے بڑا حکم نماز ہے، جو روزانہ 5 دفعہ ادا کرنا ہوتی ہے. اب جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضری ہوتی ہے، اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالی ہماری مرادوں کو پورا کرتا ہے، ہماری جھولیوں کو بھرتا ہے، ہمیں اللہ سب کچھ عطا فرماتا ہے. تو دربار الہی سے ملنے والی عطاؤں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ کچھ کچھ میرے بندوں کو بھی دے دیا کرو.
کچھ میرے وہ بندے جن کو ضرورت ہے ان کو بھی دے دیا کرو۔ تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں قرآن پاک میں 82 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان فرمایا، نماز کا حکم دیا، ساتھ ہی اگلے لفظ میں زکوٰۃ کا حکم دیا، کیونکہ نماز کے ذریعے سے اللہ پاک سے لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملنے والی عطاؤں کو اللہ ہی کے بندوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے وہ بندے جو مالی طور پر کمزور ہیں ان کو خرچ کرنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی ہے اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول العبد مالی مالی، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ میرا گھر، یہ میرا بینک بیلنس، یہ میرا کاروبار، یہ میرے پیسے، یہ میری گاڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، اے ابن آدم تمہارے مال میں سے تم یہ تو بتاؤ کہ صرف جو تم نے کھا لیا اور کھا کے فنا کر دیا وہی تو تمہارا ہے، او لبست فأبلیت، یا تم نے پہن کر بوسیدہ کر دیا وہی تمہارا ہے، اور او تصدقت فأمضیت، یا جو تو نے صدقہ کر دیا اللہ کے راہ میں دے دیا اور اگلے جہان کے لیے چلتا کر دیا وہی تمہارا ہے۔ وما سوا ذالک فہو ذاہب، ان 3 قسم کے مالوں کے علاوہ جتنا بھی ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تو تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے، لوگوں کے لیے اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ تمہارا مال وہی ہے جو کھا لیا، جو پہن کے بوسیدہ کر دیا اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا، وہی تمہارا مال ہے، ان کے علاوہ اور کوئی تمہارا مال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ میری اور آپ کی نظر میں مال کم ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ میرے پاس 1000 روپے، میں نے 100 روپے صدقہ کر دیا، میرے پاس 900 رہ گئے، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا مال کم ہو گیا، نظر یہ آ رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی نظر کہہ رہی ہے نہیں نہیں، یہ مال کم نہیں ہوا۔ اللہ کہاں سے برکت عطا فرماتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جن لوگوں کو آپ خرچ کرتا ہوا دیکھتے ہیں انہی لوگوں کے مال کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں۔ جو لوگ پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ ہر سال زکوٰۃ بڑھ کے ادا کرتے ہیں۔ اس سال اگر اس نے 10,000 زکوٰۃ ادا کی ہے، اگلے سال وہ اس سے بڑھ کے زکوٰۃ ادا کرے گا، اس سے اگلے سال وہ اس سے بڑھ کے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کرو، زکوٰۃ دیا کرو، تمہارے مال محفوظ ہوں گے۔ وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ساتھ کیا کرو۔ وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور جو بلائیں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان کا مقابلہ کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگنے سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنے سے۔ تو بندے کا مال جو محفوظ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے محفوظ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آ کے خبر دی کہ فلاں شخص کا مال وہ سمندر کے اندر غرق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مال ضائع ہوتا ہے، جو بھی مالی نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خوب ترغیب دی، زکوٰۃ ادا کرنا یہ تو فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا سخی نہیں ہے، وہ تو صرف فرض ادا کر رہا ہے۔ سخی وہ ہے جو اس سے آگے بڑھ کے خرچ کرے، جو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے کہ اپنے سرمایے کا 2.5%
اللہ کے راستے میں سال بعد خرچ کرنا ہے، یہ شخص تو بخیل نہیں ہے، نہ یہ سخی ہے۔ بخیل وہ ہے جو زکوٰۃ بھی ادا نہ کرے، سخی وہ ہے جو زکوٰۃ سے بڑھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، زکوٰۃ سے بڑھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب ہے، وہ لوگوں کے قریب ہے، وہ جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ اور جو بخیل ہے یعنی جو زکوٰۃ بھی پوری نہیں ادا کرتا یا کرتے ہی نہیں ہے، وہ اللہ سے بھی دور ہے، وہ لوگوں سے بھی دور ہے، وہ جنت سے بھی دور ہے، وہ جہنم کے قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو پڑھ کے سنائی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ نیکی کے کامل درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں جو تمہیں خوب پسند ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اس وقت تک تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم میں عجیب واقعات پیش آئے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ان سے بڑا باغ کسی کا نہیں تھا، ان کے باغ میں سب سے زیادہ بہترین کھجوریں، سب سے زیادہ بہترین میٹھے پانی کا انتظام تھا، اور ان کا باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور ابھی وہ باغ مسجد نبوی کی توسیع کے اندر آ چکا ہے، مسجد نبوی میں وہ باغ آ چکا ہے۔ جب آپ باب فہد سے داخل ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آگے جا کے بائیں طرف ایک قالین اٹھا کے دیکھیں تو وہاں ایک گول پتھر لگا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک ہمارے استاد صاحب کے دوست ہیں مولانا ابو طلحہ صاحب، انہوں نے وہ قالین اٹھا کے ہمیں دکھایا اور انہوں نے کہا یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ تھا بیرحا، یہ اس باغ کے کنویں کا نشان ہے، کنواں یہاں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اس باغ میں تشریف لے جاتے، وہاں جا کے ٹھنڈا پانی نوش فرماتے اور خوش ہوتے کہ وہ اتنا پیارا باغ تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی کے کامل درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، حضرت ابو طلحہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک تم اپنی محبوب چیزوں کو میرے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچو گے۔ یا رسول اللہ، میرا یہ باغ میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، مدینے کا سب سے بہترین باغ ہے، میں اپنے اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو جہاں چاہیں صدقہ کر دیجئے، تقسیم کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کو جانتے تھے، اکثر وہاں جایا کرتے تھے۔ فرمایا واہ واہ، کیا خوب مال ہے، کیا خوب مال ہے۔ اور فرمایا ابو طلحہ، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اپنے نادار رشتہ داروں میں اس کو صدقہ کر دو۔ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو اپنے چچاؤں کے بیٹوں میں اور دوسرے رشتہ داروں میں صدقہ کر دیا اور بڑے خوش ہو گئے کہ مجھے جو محبوب چیز تھی وہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، وہ گھوڑا ان کو بہت محبوب تھا۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مجھے پتہ لگے کہ میں نے کوئی اپنی پسندیدہ چیز واقعی دی ہے، واقعی اپنے دل کی قریب چیز اور جو مجھے سب سے پسند ہے۔ اب انہوں نے سوچا تو انہوں نے کہا یہ گھوڑا ہے، یہ میرے مال میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ اس گھوڑے کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ یا رسول اللہ، میرا یہ گھوڑا میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
قربان جائیں، وہ گھوڑا ان سے لیا اور انہی کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر کچھ ناگواری کے آثار محسوس ہوئے۔ وہ ناگواری کس وجہ سے تھی؟ ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا قبول بھی فرما لیا اور گھر میں دوبارہ وہ گھوڑا میرے پاس ہی آ گیا، میرے بیٹے کے پاس آ گیا، بلکہ وہ تو چاہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں دیا اب یہ ہمارے پاس نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ اس کی پیشانی پہ ناگواری کے آثار اس وجہ سے ہیں کہ گھوڑا گھر کا گھر ہی رہ گیا، پہلے باپ کا تھا اب بیٹے کا ہو گیا۔ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید تمہارے اس گھوڑے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، تم نے دے دیا، اللہ نے قبول کر لیا، اب میں وہ گھوڑا تمہارے بیٹے کو دوں یا کسی اجنبی کو دوں، تمہارا گھوڑا اللہ نے قبول کر لیا۔ وہ گھوڑا حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو دے دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بازار سے شکر خریدا کرتے تھے، شکر خرید کے غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ ان کے خادم نے عرض کی کہ یا حضرت، آپ شکر خرید کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، جتنے پیسوں کی آپ شکر خریدتے ہیں اتنے پیسوں کا اگر آپ کھانا بنوا لیں اور وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں تو لوگوں کا زیادہ فائدہ ہوگا، لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا، بھوکے کھانا کھا لیں گے، آپ شکر پہ اتنے پیسے لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی، مجھے بھی اس بات کا خیال آیا تھا کہ میں غریبوں میں کھانا تقسیم کر دوں اپنے ان پیسوں کا، لیکن جب میں اللہ کی اس آیت پہ غور کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما تحبون، جو چیز تمہیں زیادہ پسند ہے وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو مجھے تو شکر زیادہ پسند ہے، میں وہ بہت شوق سے کھاتا ہوں، لہذا میں وہ چیز اللہ کے راستے میں دیتا ہوں جو مجھے زیادہ پسند ہے۔ کیسا اللہ کے ساتھ عشق ہے، کیسی محبت ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ کھانا تقسیم کرنے میں فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اس آیت کے مفہوم پہ نظر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا یہ ہے جو تمہیں زیادہ پسند ہے، تو مجھے تو شکر زیادہ پسند ہے، لہذا اس لیے میں لوگوں میں شکر کو تقسیم کرتا ہوں کہ محبوب کے منہ سے نکلی ہوئی جو بات ہے وہ پوری کرنی ہے، چاہے اس میں فائدہ زیادہ نظر آئے چاہے فائدہ کم نظر آئے، وہ آیت پوری کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ عجیب الفاظ سے ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ جو خالق کائنات ہے، اللہ جو ذرے ذرے کا خالق اور مالک ہے، اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق اور مالک ہے، اللہ ہمیں قرآن پاک میں بار بار قرض حسنہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور خوب اچھی طرح دے، فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ اس کے اس دیے ہوئے قرضے کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ رب العزت وہی لوگوں کو مالوں میں فراوانیاں بھی عطا کرتا ہے اور مالی تنگی بھی اسی کی طرف سے آتی ہے اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت، اب لفظ قرضہ استعمال فرمایا۔ اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت، ساری کائنات کو پال رہا ہے، اس طرح کی کروڑوں کائناتیں بنا کے ان کو پال سکتا ہے، اس کو ہمارے تھوڑے سے پیسوں کی تھوڑی سی چیزوں کی کیا ضرورت۔ قرضے کا لفظ استعمال اس لیے فرمایا کہ قرضہ لازمی واپس کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی شریف آدمی آپ سے قرضہ لے گا وہ آپ کو لازمی واپس کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان والا آپ سے قرضہ لے کر اس کو ہڑپ کر جائے اور اس کو آپ کو واپس لوٹانے کی فکر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا،
چونکہ قرضے کو لازمی طور پر واپس کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دربار میں اللہ کے راستے میں خرچ کی گئی چیز وہ اللہ پاک ایسے ہی واپس لوٹاتے ہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے یضاعف لہ اضعافا کثیرا، بہت بڑھا چڑھا کر اللہ واپس فرماتے ہیں، اس کا اجر، اس کا ثواب، اللہ مال میں برکت سب کچھ عطا فرماتے ہیں، اور اسی طرح لازمی طور پر عطا فرماتے ہیں جس طرح قرضہ واپس کرنا لازمی ہوتا ہے اللہ اسی طرح لازمی برکات عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نازل ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ مانگتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ قرضہ مانگتا ہے۔ مفہوم تو پتہ ہی تھا قرضے کا کیا مفہوم ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر پکا عہد کروں، آپ کو گواہ بنا کر میں ایک چیز اللہ تعالیٰ کو قرضے کے طور پہ دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو تھاما اور عرض کی یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے گا میرا جو باغ ہے اس میں 600 کھجور کے درخت تھے اور وہ مدینے کا بہترین باغ تھا، اور ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس باغ میں رہتے تھے، وہیں ان کا قیام بھی تھا۔ ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میں اپنے باغ کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو بطور قرض دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ ابو الدحداح وہاں سے اٹھے اور بہت خوشی کے ساتھ جھومتے ہوئے کہ میں نے اللہ کو اتنا بڑا قرضہ دے دیا، اب اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر مجھے واپس کرے گا اور مجھے آخرت میں بہت بڑے اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، اور دنیا میں بھی میرے مال میں اللہ برکات کی انتہا کر دے گا۔ بڑی خوشی سے حضرت ابو الدحداح اپنے باغ کی طرف جاتے ہیں اور باہر کھڑے ہو کر، اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو کہتے ہیں ام الدحداح، اے دحداح کی اماں باہر نکل آؤ، باہر آ جاؤ۔ کیوں باہر آ جاؤں، میں تو اپنے گھر میں ہوں، آ جاؤ باہر آ جاؤ، یہ باغ ہم نے اللہ پاک کو قرضہ دے دیا ہے، یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے دیا ہے، لہذا اب ہم نے یہاں نہیں رہنا۔ وہ اپنے سامان کو سمیٹ کر باہر آ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو مدینہ کے چند یتیموں پر تقسیم فرما دیا۔ اتنا شوق تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی صبح ہوتی ہے آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دعا مانگتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اور بدل عطا فرما، اس کو اور بدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ جو مال کو روک کے رکھتا ہے اس کے مال کو ہلاک کر دے، اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ یہ روزانہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روزانہ صبح کو یہ دعا مانگتے ہیں، اور ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، ان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں زکوٰۃ کا بار بار حکم دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر اتنی بڑی وعیدیں ہیں، آپ یقین مانیے کسی اور حکم کو چھوڑنے پر اس نوعیت کی بڑی وعیدیں نہیں جتنی بڑی وعیدیں اور سزائیں زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانے کے طور پر سنبھال کے رکھتے ہیں،
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، سونے اور چاندی سے مراد ہر طرح کا مال جن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، سنبھال رکھتے ہیں، خزانے کے طور پہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان سونے اور چاندی میں سے جو حق اللہ پاک کی طرف سے واجب اور فرض کیا گیا ہے غریبوں کا وہ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے پیغمبر ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ کیا دردناک عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان سونے اور چاندی کو پترے ان کے بنائے جائیں گے، پترے، اور ان پتروں کو جہنم کی آگ پہ دہکایا جائے گا، پکایا جائے گا، تپایا جائے گا۔ جب وہ جہنم کی آگ میں تپ کے آگ بن جائیں گے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، تو یہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے ان کی پیشانیوں کو، وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کی پسلیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی کمروں کو اس سے داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنتم تکنزون، یہی ہے جو مال تم سنبھال کے رکھتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے، مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 اعضاء کا ذکر فرمایا، پیشانی کو داغا جائے گا اور پسلیوں کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کمر کو داغا جائے گا، یعنی چاروں طرف سے، پیشانی سامنے، پسلیاں دائیں اور بائیں، کمر پچھلی جانب، یعنی چاروں جانب سے، یعنی پورے جسم کو ان پتروں سے داغا جائے گا۔ کیوں داغا جائے گا؟ کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اللہ نے جو اس کو مال عطا فرمایا اپنے فضل سے عطا فرمایا، یہ اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اس کو سزا ملے گی، اس کو سزا ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جن لوگوں کو ہم نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا فرمایا ہوا ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں اور اس مال کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال کو خرچ نہیں کر رہے، ہم جو بخل سے کام لے رہے ہیں، اس سے ہماری بہتری ہے، ہمارے پاس مال زیادہ ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ تم نہ سمجھو گے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ تم نہ سمجھو کہ مال کو روک کے رکھنا، بخل سے کام لینا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ نہ سمجھو، بل ہوا شر لہم، یہ تو تمہارے حق میں بہت بری چیز ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ جو تم نے مال سنبھال کے رکھے ہیں یہ مال قیامت والے دن تمہارے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ اس آیت کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال عطا کیا ہو اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کا مال قیامت والے دن ایک گنجے خطرناک سانپ کی شکل میں اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور وہ ایسا خطرناک سانپ ہوگا کہ اس کے منہ کے نیچے 2 کالے بڑے بڑے نقطے ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں گنجا سانپ فرمایا یہ بھی جو بہت شدید قسم کا زہریلا سانپ ہوتا ہے، اور جو نقطے فرمائے کہ 2 کالے نقطے ہوں گے یہ بھی شدید قسم کا خطرناک اور زہریلا سانپ ہونے کا اشارہ ہے، وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے پکڑ لے گا، گلے کا توق بن کر اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا، اور وہ سانپ اس کو کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، جس کو تو سنبھال کے رکھتا تھا اور تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، میں ہی تیرا مال ہوں۔ کتنی بڑی وعید ہے! زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکات اموالکم، تمہارا اسلام اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم زکات ادا نہ کرو۔ تمہارے اسلام کی تکمیل اس پر منحصر ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکات بھی ادا کیا کرو۔ اور بھائیوں، مالوں کی زکات ادا کرنے سے صرف غریب کا ہی فائدہ نہیں ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے، زکات ادا کرنے والے کا زیادہ فائدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے غریب کی عزت نفس کا کتنا خیال رکھا ہے۔ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ جب تم کسی کو زکات دینا چاہو، اس کی عزت نفس کا تم خیال رکھو۔ تمہاری نیت زکات ادا کرنے کی ہو، لیکن اس کو یہ نہ کہو کہ بھئی یہ زکات ہے لے لو، اس کو کہو بھئی میری طرف سے ہدیہ قبول کر لو، میری طرف سے عیدی ہے، میری طرف سے گفٹ ہے، یہ میں آپ کو آپ کے بچوں کے لیے دے رہا ہوں، وہ میرے بھی کچھ لگتے ہیں، وہ میرے بھی بھتیجے بھانجے لگتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کو آپ اپنا مال دو کہ ان کی عزت نفس پہ چوٹ نہ پڑے۔ کتنا شریعت نے عزت نفس کا خیال رکھا ہے۔ تو لہذا جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ مالیت کے مالک ہیں، ان کا سرمایہ ہے، ان کے اوپر سالانہ زکوٰۃ واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الزکاۃ مالا الا اہلکتہ، زکوٰۃ کا مال جس مال کے اندر بھی خلط ملط ہوگا وہ زکوٰۃ کا مال اس مال کو ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اس حدیث کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی، آپ نے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب وہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے مال کے اندر مل گیا، اب یہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے مال کو بھی برباد کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ دوسرا اس حدیث کا مفہوم وہ یہ ہے کہ آپ پر زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، آپ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے پیسوں کے مالک ہو، آپ زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں سے ہو، آپ پر زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن آپ جھوٹ بول کر زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر لیتے ہو۔ زکوٰۃ کا پیسہ جو کسی غریب کا حق تھا وہ آپ نے لے لیا اور آپ نے اس کو استعمال کر لیا، اب وہ زکوٰۃ کا پیسہ جب آپ کے مال میں ملے گا وہ آپ کے سارے مال کو ہلاک کر دے گا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ اللہ کا عظیم فریضہ ہے۔ اکثر لوگ شعبان میں، رمضان میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں، پورے حساب کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، خانہ پوری نہیں، پورا حساب۔ 1-2 دن آپ کو اپنا سارا دیکھنے میں لگے اور پھر بھی احتیاطاً زیادہ سے زیادہ ادا کر دینی چاہیے۔ اس کے بہت سے احکامات ہیں جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، آپ کو ماشاءاللہ معلوم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے تمام احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ زکوٰۃ کو پورے حساب سے نکال کر ان کے صحیح مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔